جب ہوتا ہے دل میں درد پیدا تو دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ جب ہوتا ہے دل میں درد پیدا تو دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، اور ہوتا ہے جنہیں بھروسہ خدا پر تو خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل اسلام کو میری طرف سے رمضان المبارک کی خوشیاں ڈھیر ساری مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے روزے، سحریاں، افطاریاں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح آج ایک مرتبہ پھر اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ ابھی راشن وغیرہ کی ترتیب بنا رہے ہیں۔ اس وقت میں لودھراں کے علاقے ڈھامرا کی بستی میں موجود ہوں ناظرین جی۔ اس بستی کا نام مجھے پراپر یاد نہیں ہے، بہن سے پوچھیں گے۔ اور یہ ایک غریب فیملی کے گھر میں موجود ہوں۔ بڑی دکھ بھری داستان ہے اس بہن کی۔ انہوں نے مجھے بلایا ہے، آج فرسٹ رمضان ہو گیا ہے، انشاءاللہ کیش کی صورت میں ان کی مدد کریں گے۔ مزید آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ بات کرنے سے پہلے میری بہن، یہ ہمارے چینل کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ امانت ہے جو آپ تک پہنچا دی ہے، تو یہ آپ قبول فرمائیں۔ راشن وغیرہ لیجئے اور خود پہ خرچ کیجئے۔ یہ میری بہن کھول کیوں رہی ہیں؟ وہ میں اس لیے کھول رہی ہوں، پہلے جب ایک اور میڈیا والے آئے تھے وہ دے کر گئے تھے سیم ایسا ہی لفافہ، اور اس میں صرف 500 روپے تھے۔ چلیں اب کھول لیا ہے تو پھر پبلک کو دکھا بھی دینا ہم کیا دے رہے ہیں۔ یہ انہوں نے مجھے دیے ہیں 20,000 روپے۔ 20,000 روپے، جی جی جی۔ یہ میری بہن ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ راشن لیجئے، سحر و افطار کیجئے، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ان کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور میری بہن کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اچھا، میں نے سنا ہے آپ سرائیکی ہیں۔ جی جی، میں سرائیکی ہوں۔ اچھا، سرائیکی میں بات کر سکتی ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا، یہ بستی کا کیا نام ہے؟ بستی کا نام ڈاوڑا دی بستی ہے۔ ڈاوراں دی بستی؟ جی جی۔ اچھا اچھا۔ اردو بھی بول لیتی ہیں؟ جی جی، اردو بھی بول لیتی ہوں۔ اچھا، تو یہ ذرا مجھے بتا دینا کہ اردو میں اگر بات کرنے وہ ٹھیک رہے گا یا سرائیکی میں، کیونکہ پبلک ہماری آڈینس جو ہے وہ اردو سمجھتی اور جانتی ہے۔ جی جی بالکل، میں اردو سمجھتی اور بول بھی لیتی ہوں، میں اردو میں بات کر لوں گی۔ اچھا اچھا، جی جی۔ صحیح۔ اچھا میری بہن، مجھے یہ بتائیں، اور بھی کافی میڈیا والے آپ نے بلائے ہیں اور مجھے بھی آپ نے مدعو کیا ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیا تھا؟ میں نا اصل میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں، اور آپ کا چینل بھی میرے پاس سبسکرائب ہے، تو وہاں سے میں دیکھتی ہوں، اور آپ کا میں نے ادھر ہی سے نمبر لیا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو بلایا۔ جی۔ اچھا، کتنی عمر ہے آپ کی؟ عمر میری 20 سال ہے۔ 20 سال عمر ہے۔ گھر میں کون کون ہے؟ گھر میں ایک میری والدہ ہے، ایک میرے والد ہیں، اور میرا چھوٹا بھائی ہے، اور جو بڑی بہن ہے اس کو بھی طلاق ہو گئی ہے۔ طلاق ہو گئی ہے؟ جی جی۔ اللہ تعالیٰ جی ان کے اچھے نصیب فرمائے اور آپ کے بھی۔ اور میری بہن مجھے یہ بتائیں، کون سی ایسی مجبوریاں اور پریشانیاں بنی ہیں جن کے باعث آپ کو سکرین پہ آنا پڑ رہا ہے؟ مجبوریاں پریشانیاں یہی ہیں کہ پہلے میرے والد اچھے خاصے ویپاری تھے، اچھا کاروبار تھا ان کا۔ میرے والد اچھے خاصے ویپاری تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ کئی پیر فقیروں نے بتایا کہ انہیں کالا جادو کروایا گیا ہے، اب حالت بہت خراب ہے، وہ کام نہیں کر سکتے بالکل بھی۔ ان کی پریشانی میں والدہ ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں، تو گھر کا کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ چھوٹا بھائی بہت ہی چھوٹا ہے، ابھی 10 سال کا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، اور جو بڑی بہن ہے اس کی طلاق ہو گئی ہے، تو ابھی میں گھر میں صرف بچے ٹیوشن پڑھاتی ہوں، جس سے ہمارا تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ادھر کب سے رہ رہے ہیں؟ بچپن سے ہم اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ جی۔ اچھا، ویسے سرائیکی سپیکنگ ہے آپ؟ جی جی، ہم سرائیکی اسپیکنگ ہے۔ اچھا، اردو بھی ماشاءاللہ آپ روانی سے بولنی ہے۔ تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ تعلیم میری انٹرمیڈیٹ ہے، FA کیا ہوا ہے میں نے۔ پہلے میں کراچی میں جاب کرتی تھی، پھر والد کی طبیعت خراب ہو گئی تو واپس آنا پڑا مجھے۔ اچھا، کراچی میں کیا جاب کرتی تھی؟ کراچی میں ایک آفس میں ریسیپشنسٹ کی جاب کرتی تھی میں۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ۔ اردو ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ہے اور اچھے انداز میں گفتگو کر رہی ہیں آپ۔ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ کافی غریب لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور شادیاں بھی کرنے کے خواہش مند حضرات ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے گا دل میں کیا ہے، میڈیا پہ آنے کی وجہ کیا بنی ہے؟ کھل کے بات کریں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اپنے گھر میں بیٹھی ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ میں چاہتی تھی کہ میرا کوئی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، میری جو بہن ہے اس کا بھی پھر سے رشتہ ہو جائے جس کو طلاق ہوئی ہے، اور میرا بھی کوئی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے. اس وجہ سے میں نے مجھے پتا چلا کہ آپ رشتہ بھی کروا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے آپ کے چینل کو بلایا. اچھا جی، رشتے کرواتے ہیں. ہمارے پاس بڑی عمر کے بزرگوں کے بھی رشتے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے رشتے ہوتے ہیں. تو کوئی بڑی عمر کا بندہ پروپوزل پروفائل بھیجتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی گڈ نیوز ہے؟ مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عمر جو بھی ہو، رنگ کالا ہو، موٹا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، اس سب سے مجھے فرق نہیں پڑتا. بس مجھے اپنے سر پہ صاحبان چاہیے، کیونکہ میرے والدین بہت پریشان ہیں کہ ان کی 2 جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں ان کی پریشانی کم کرنا چاہتی ہوں. اچھا، قرضہ وغیرہ بھی لیا ہوا ہے؟ جی، قرضہ تو بہت زیادہ لیا ہوا ہے، کیونکہ والد کی طبیعت اتنی خراب تھی، ان کے علاج پہ اتنا پیسہ لگتا ہے، اور اس کے علاوہ گھر کا جو راشن وغیرہ ہوتا ہے، بجلی کا بل، اس کا بھی بہت خرچہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب اتنی تو آمدنی نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے پھر قرضے سے ہی ہوتا ہے. اچھا میری بہن، مجھے یہ بتائیں آپ کی والدہ محترمہ کی کیا مصروفیات ہیں؟ ویسے والدہ ابو کے ساتھ رہتی ہیں زیادہ تر، لیکن وہ پھر یہاں سے تھوڑا سا سفر طے کر کے وہ جاتی ہیں شہر میں، وہاں کے جو امیر رئیس لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں کھانا بناتی ہیں. اچھا جی. تو گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ گھر کا گزر بسر بس ایسے ہی بہت مشکل سے ہو رہا ہے. کچھ میں ٹیوشنس پڑھاتی ہوں، کچھ وہ کام کرتی ہیں، تو تھوڑا بہت نکل جاتا ہے، باقی گزارا ادھار پہ یا قرضے پہ ہی ہو رہا ہے. جی. یعنی کہ سسٹم صحیح نہیں چل رہا؟ ابھی تو بہت خراب ہے. نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیا ترتیب ہے؟ یہی ترتیب ہے کہ بڑی آپی کی شادی ہو جائے، اس کے بعد میرا بھی کوئی ہو جائے جو مطلب جہیز وغیرہ نہ لیتا ہو اس طرح کا، اور پھر یہی ہو سکتا ہے، والدین کی ایک پریشانی تو کم ہوگی نا. اور جو لوگ نکاح نہیں کرنا چاہتے، صرف امداد کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے کیا اپیل کریں گی؟ ان لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ اگر وہ امداد کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بہت مہربانی ہوگی، ساری زندگی ان کو دعائیں دی جائیں گی. ابو میرے بیمار ہیں، امی گھروں میں کام کرتی ہیں، تو ہم لوگ اچھے خاصے غریب ہیں، تو ہمیں صدقہ بھی لگتا ہے، زکوٰۃ بھی لگتا ہے. تو جو اللہ کی رضا میں اپنا دل کھول کے امداد دینا چاہتا ہے، میری اس سے یہی التجا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے، ہماری ہیلپ کرے. انشاءاللہ ضرور. اچھا، کچھ لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں دوسرا، ان کی جو پہلی بیوی ہے نہیں مانتی کہ ہمارا شوہر دوسری شادی کرے. وہ جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ خفیہ طریقے سے بھی آپ کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی فیملی کو پتہ ہو، ان کی جو پہلی بیوی ہے ان کو پتہ نہ چلے، اس چیز کی بھی اجازت ہے؟ اس طرح سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں کوئی ایسا ہو جو میرا قرضہ پورا کرے، مجھے 2 وقت کی روٹی دے، اپنے ساتھ رکھے، عزت بنا کے رکھے. مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. کوئی نکاح خفیہ کرے یا چوری کرے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. اچھا، کرنے کو تیار ہے؟ جی بالکل، میں تیار ہوں. اچھا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی خوشی سے آئی ہے نا سکرین پہ؟ جی، میں بالکل اپنی خوشی سے ہی آئی ہوں سکرین پر. بلکہ خوشی کیا ہے ناظرین، اپنی مرضی سے آئی ہیں اور بڑی مجبوری سے آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ اپنا رحم فرمائے. جی ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی ہے بہن کی، اور جو لوگ کنجوس ہیں، مدد نہیں کرتے اللہ کی رضا پہ، جن کے اندر انسانیت نہیں ہے، ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گی؟ ان لوگوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں بھی اتنی توفیق دے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر سکیں، امداد کر سکیں. میں نے سوشل میڈیا پہ بہت دیکھا ہے، لوگ پارٹیز میں اور کئی ناجائز جگہ پہ اپنے پیسے اڑا رہے ہوتے ہیں. جی، کنجر خانوں میں، مجروں میں، ڈانس میں، مہک ملک ڈانس کرتا ہے، ایک بھولا خسرا ہے، اس کے ڈانس پہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے اڑا دیتے ہیں. ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ان لوگوں کو میں یہی پیغام دوں گی کہ وہ ان کی جگہ، اب رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کا انہیں ہدایت دے کہ وہ ہماری طرف ہماری امداد کریں. جی، انشاءاللہ میری بہن، آپ ٹینشن نہ لیں، بھائی آپ کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کی ضرور ہیلپ ہوگی اور اچھی جگہ پہ رشتہ ہوگا. جی ناظرین، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میری بہن، آخری بات یہ پوچھنی ہے کہ آپ کے جو والدین ہیں وہ سکرین میں کیوں نہیں آنا چاہتے، یہ بھی وجہ بتا دیں. وہ سکرین میں اس وجہ سے نہیں آنا چاہتے کیونکہ کافی رشتہ دار ہیں جو انہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے والد ایک مرد ہیں، وہ گھر سے باہر بھی جاتے ہیں، تو اس طرح پھر وہ تنقید کرتے ہیں تاکہ ان پر کوئی تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے. آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ، لیکن وہ تاکہ عزت نفس مجروح نہ ہو. جی یہی بات ہے، اس وجہ سے وہ سکرین پر نہیں آ سکتے. بہرحال آپ کے جو والدین سامنے بیٹھے ہیں ان کو کیمرے میں نہیں لے کے آ رہے، کیونکہ آپ کی پہلی شرط بھی یہی تھی کہ میرے والدین آپ کیمرے میں نہ لے کے آئیں.
बाबा जी हुण खुश हो? बाबा जी मुस्कुरा रहे हैं। जी जी। और मेरी बहन कोई आखिरी पैगाम देना चाहें? जी जी, बहुत शुक्रिया, आप आउट ऑफ सिटी से हमारे पास आए, अपनी टीम के साथ आपने ताउन फरमाया हमारे साथ, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी नाज़रीन, फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। और नाज़रीन, आपको क्या बताऊँ, इतना लंबा सफ़र था, रास्ते में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, रोज़े की हालत में हूँ, गाड़ी भी खुद चलानी पड़ी है और राशन वगैरह हम लेके आ नहीं सकते आउट ऑफ सिटी, क्योंकि उसकी वजह ये है मेरी गाड़ी है छोटी और रेंट की गाड़ी है, तो उसकी डिग्गी भी छोटी है, उसमें राशन ज़्यादा नहीं आता। और हमने इस बहन को कैश दे दिया है, कैश की सूरत में इनकी इमदाद की है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।